نماز ایسی جگہ پر پڑھی جائے کہ نماز میت کے لیے لوگ وہاں زیادہ جمع ہوتے ہوں. نماز را در جای بھی خوانند کہ مردم برای نماز میت بیشتر به انجام میرن. معمولا ایک جگہ ہے, ایک امام بارگاہ ہے, مثلا فرض کریں ایک بہت بڑی مسجد ہے, ایک ایسی جگہ جہاں معمولاً اکٹھے ہوتے ہیں لوگ نماز ادا کرنے کے لیے, تو وہاں نماز پڑھی جائے. اور یہ امور تھے. البتہ آگے ہے خواندن نماز میت در مساجد مکروہ است بجز مسجد الحرام. مساجد کے بارے میں ابھی بیان ہوئی کہ یعنی جس طرح میں نے ابھی کہا کہ مساجد میں کیا ہے, مکروہ ہے نماز پڑھنا. ٹھیک ہے, مساجد کے علاوہ امام بارگاہوں میں یا فرض کریں عیدگاہیں بناتے ہیں, وہ بہت بڑی بڑی ہوتے ہیں, مسجد کا حکم نہیں ہوتا اس کا, وہ انہوں نے مسجد نہیں بناتے, ایک نماز کے لیے جگہ بناتے ہیں جس کو معمولاً عید فطر اور عید ضحیٰ وہاں بجا لاتے ہیں. یا ہر وہ مقام جہاں نماز میت ادا کرنے کے لیے لوگ زیادہ جمع ہوتے ہیں, وہاں میت پر نماز ادا کی جائے. لیکن مسجد الحرام میں اگر کسی میت کو لے جا کر نماز ادا کی جائے تو وہ مکروہ نہیں ہے, کراہت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم کچھ اور مسائل کو بیان کرنے کے بعد بحث کو ختم کریں گے. 15 منٹ تقریباً آپ صبر کیجئے, انشاءاللہ میں وقت کی پابندی کروں گا اور وقت پہ ہی تمام کر دوں گا, آپ پریشان نہ ہوں. ایک عنوان بحث ہے تشییع جنازہ و آداب بیان, صفحہ نمبر 94 پر. تشییع جنازہ اور اس کے آداب. تشییع کسے کہتے ہیں؟ تشییع ویسے ہے نا جنازے کے پیچھے چلنا. کہتے ہیں کہ تشییع جنازہ کی فضیلت اور ثواب بہت زیادہ ہے. روایت میں آیا ہے کہ جو شخص تشییع جنازہ میں شرکت کرتا ہے, جب تک وہ واپس آتا ہے, جتنے قدم اس نے اٹھائے ہیں ہر قدم کے مقابل میں 1,000,000 نیکیاں اور حسنات اس کے لیے لکھی جاتی ہیں, اور 1,000,000 گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں. 1,000,000 سے مراد ہے کہ 10 لاکھ نیکیاں اس کے لیے مکتوب اور 10 لاکھ گناہ معاف کیے جاتے ہیں. وہ 1,000,000 درجے بر درجات افضل میں 3 چیزیں ہیں, 3 امور ہیں. سب سے پہلے 10 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں. نمبر 2, اور 10 لاکھ گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں. نمبر 3, اس کے درجات میں اضافے کے لیے 10 لاکھ یا 1,000,000 جسے کہتے ہیں, جو کہ یہ 1,000,000 فارسی میں 10 لاکھ کو کہتے ہیں. ہم اپنی زبان میں اگر 1,000,000 کو ملین, وہی انگلش میں بھی ملین استعمال ہوتا ہے جس کو فارسی زبان میں ملیون کہتے ہیں. اگر 1,000,000 ہے تو ہم اپنی زبان میں اسے 10 لاکھ کہیں گے. 10 لاکھ درجے اس کے درجات میں اضافہ کیے جائیں گے. برائے تشییع جنازے کچھ آداب ہیں جن کو ہم ذکر کر رہے ہیں. سب سے پہلے مستحبات ہیں. تشییع جنازہ میں کون کون سے امور مستحب ہیں؟ نمبر 1, جب جنازہ اٹھایا جائے تو پیچھے جو تشییع جنازہ کر رہے ہیں وہ یہ کہیں, بسم اللہ و باللہ و صلی اللہ علی محمد و آل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. ایک یہ. نمبر 2, جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھائیں, کسی حیوان پر, کسی گاڑی پر یا کسی اور سواری وغیرہ پر نہ اٹھایا جائے, مگر یہ کہ بہت زیادہ مسافت دور ہو اور یا کوئی اور عذر ہو,
یا اور کوئی سبب ہو جس کی وجہ سے کاندھوں پر اٹھانا مشکل ہو جائے۔ نمبر 4، جو تشییع جنازہ کر رہے ہیں وہ سب کے سب پیادہ جائیں، یعنی کسی سواری پر خود سوار، یعنی ایک مرتبہ تو خود جنازہ سواری پر نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی خود وہ لوگ جو تشییع جنازہ کریں ان کے کاندھوں پہ ہونا چاہیے، گاڑی پر، ماشین پر، حیوان وغیرہ پر نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر جو جا رہے ہیں تشییع جنازہ کے لیے ان کو بھی سوار نہیں ہونا چاہیے، پیادہ ہونا چاہیے، اور اگر کسی گاڑی وغیرہ پر سوار ہو کر جا رہے ہیں تو مکروہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کراہت بھی عذر کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی عذر شرعی ہے تو وہ کراہت بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کیا دفن کے بعد جب واپس آ رہے ہیں تو اس وقت کسی سواری سے استفادہ کرنا مکروہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اس وقت مکروہ نہیں ہے، آپ واپسی پر لوٹتے وقت سواری سے استفادہ کریں، کوئی کراہت نہیں ہے۔ نمبر 5، کہتے ہیں کہ دو طرف جنازے با پشت سر آن حرکت کند و پشت سر جنازہ افضل است۔ کہتے ہیں کہ مستبیع کے جو تشییع جنازہ کر رہے ہیں وہ جنازے کے پیچھے اور دائیں اور بائیں طرف ہوں، لیکن مستحب اور بلکہ افضل یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے آ جائیں۔ دو طرف جنازے با پشت سر آن، یعنی یہ جنازہ جا رہا ہے، پیچھے ہیں لوگ، کچھ اس کے دائیں سائڈ کچھ اس کے بائیں سائڈ، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر سب کے سب پیچھے ہوں، پشت سر حرکت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو یہ بہتر ہے۔ یہ ہو گئی مستحبات۔ اب کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہنسنا، تشییع جنازے میں آپ ہنس رہے ہیں، خدا نخواستہ یہ اچھی عادت نہیں ہے، بری عادت ہے اور مکروہ ہے شرعاً۔ یا مثلا کھیلنا یا فضول اور لغو اور بیہودہ باتیں کرنا آپس میں، تشییع جنازے میں شرکت کریں، آپس میں دنیا کی باتیں، فضول اور لغو اور بیہودہ باتیں مصروف ہیں۔ نمبر 2، بہت تیزی سے جانا، خصوصاً دوڑنا، بلکہ بہتر ہے کہ نہ زیادہ دوڑا تیز رفتار میں جایا جائے اور نہ ہی بہت آہستہ، وسط میں حرکت کی جائے، حد اوسط کو مد نظر رکھا جائے، بس چلنے میں حد وسط بہتر ہے۔ نمبر 3، بہتر ہے کہ تشییع جنازے میں جوان عورتیں، جو جوان خواتین شرکت نہ کریں۔ یہ سب مکروہات تھیں۔ اب یہ عنوان جو صفحہ نمبر 95 پر ہے وہ یہ ہے کہ صاحب عزا کے وظائف کیا ہیں۔ نمبر 1 کچھ ہیں۔ نمبر 1، مستحب انسان اپنے جو افراد مثلا اہل و عیال رکھتے ہیں ان کے خانوادے میں سے خدا نخواستہ، چونکہ موت حق ہے، ہر ایک نے جانا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی فرزند مثلا کسی باپ کا چلا گیا، کوئی بیٹا کسی باپ کا چلا گیا، تو افسوس تو ہوتا ہے، دکھ تو ہوتا ہے یقیناً، لیکن کہتے ہیں کہ اگر بیٹا کسی باپ کا فوت ہو جائے تو باپ کو صبر کرنا چاہیے، ٹھیک۔ مستبس انسان در مرگ خیشان، اپنی فیملی کے افراد، اپنے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو صبر کرنا چاہیے اسے، خصوصاً بیٹے، فرزند عام ہے، فارسی میں فرزند اولاد کو کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں فرزند کا اطلاق بیٹے پر ہی ہوتا ہے، یعنی اولاد نرینہ کو ہی ہم فرزند کہتے ہیں، لیکن فارسی اصطلاح میں فرزند عام ہے، بیٹے اور بیٹی دونوں کو شامل ہوتا ہے، یعنی خصوصاً باپ کو اپنے اولاد کی مرگ پر
صبر کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مستحب تشییع جنازے میں پابرہنہ ہو اور کوئی ردا وغیرہ، کوئی عبا وغیرہ نہ پہنے، یا ایک دوسری طرح کے جس طرح ایک مصیبت زدہ اور غم زدہ شخص دکھائی دیتا ہے اسی طرح ہو، تاکہ دوسروں سے یہ پہچانا جائے کہ یہ صاحب عزا ہے، اس کا فرزند تھا، اس کا بیٹا تھا، اس کی بیٹی تھی، یا کوئی اور نزدیک رشتہ دار۔ نمبر 3، جب بھی کسی میت کو یاد کرے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کا ذکر کرنا چاہیے۔ نمبر 4، مستحب ہے کہ انسان میت کے لیے قرآن پڑھے، اور خصوصاً اگر بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کی قبر پر جا رہے ہیں تو وہاں اللہ سے حاجت طلب کریں، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، کہتے ہیں پس از رفتن کسانی کی تشییع جنازہ کرنا مستحب ولی میت یا کسی کا طرف ولی اجازت دارہ دعاہی کی دستور میت ترکین کند۔ کہتے ہیں کہ تشییع جنازے میں جو افراد شرکت کر رہے تھے ان کے جانے کے بعد مستحب ہے کہ ولی میت یا وہ شخص جو ولی میت کی جانب سے مجاز ہے، جس کو اجازت دی گئی ہے، ان دعاؤں کو پڑھے جس کے لیے حکم دیا گیا ہے، اور میت کو تلقین کرے۔ نمبر 6، البتہ تلقین کا پڑھنا مستحب ہے، جیسے کہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، تلقین میں بہت زیادہ معارف اور حقائق ہیں جو ان پر یقین رکھنا ضروری ہے، اور یہ تذکر ہوتا ہے، یادآوری ہوتی ہے در واقع ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے۔ نمبر 6، احتیاط واجب یہ ہے کہ میت پر گریہ بہت اونچی آواز سے نہ کیا جائے، احتیاط واجب کی بنا پر، یہ ان کی فتویٰ ہے۔ نمبر 7، کہتے ہیں کہ اپنے باپ یا بھائی کے علاوہ کسی اور کی موت پر گریبان چاک کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر چونکہ ایک شخص کا باپ فوت ہو گیا ہے، وہ غمزدہ ہے، وہ اگر اس مصیبت میں آ کر گریبان بھی چاک کرتا ہے تو مشکل نہیں ہے، اور اسی طرح اگر بھائی کسی کا خدا نخواستہ اس دنیا سے چلا گیا ہے یا کسی حادثے میں تو اس کے لیے بھی یہی ہے۔ نمبر 8، اور یہ 8 میں کہتے ہیں کہ اگر مرد در مرگ زن یا فرزند یقه یا لباس خود را پاره کند یا زن در اعضای میت صورت خود را بتراشد به طوری که خون بیاید یا موی خود را بکند باید یک بندی آزاد کند۔ یہ کفارے کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص اپنی بیوی کی موت پر یا اپنے فرزند کی موت پر اپنا لباس چاک، اپنا گریبان چاک کر دے، یا اپنے لباس کو چیر پھاڑ دے، یا عورت اپنے شوہر کی میت پر اپنی صورت کو، اپنے چہرے کو زخمی بنا دیتی ہے اس طرح کہ وہ خون آ جاتا ہے، یا اپنے بالوں کو نوچنا شروع کر دیتی ہے، تو اس صورت میں ایک بندے کو آزاد کرنا احتیاط واجب ہے، اور یا 10 فقیر کو کھانا، احتیاط وغیرہ نہیں لکھا البتہ معذرت کے ساتھ، یا 10 فقیر کو طعام دے، یا 10 فقیروں کو لباس عطا کرے۔ اگر یہ نہ کر سکتا ہو، یعنی اس میں طاقت نہیں ہے کہ ایک بندے کو آزاد کرے، یا فرض کرے بندہ ہی نہیں ہے کہ جسے آزاد کرے، عابد مراد وہی ہے، یعنی غلام آزاد کرے، ہماری مراد اس عابد سے اور بندے سے وہی ہے جسے ہم غلام کہتے ہیں، کہ ایک غلام آزاد کرنا چاہیے۔ اب غلام ہے ہی نہیں اس زمانے میں فرض کریں، یا پھر 10 فقیر ہیں، وہ فقیر پیدا کرنا اس کے لیے مشکل ہے،
کہ جن کو یا کھانا دے یا جن کو لباس عطا کرے. کہتے ہیں اگر یہ نہ کر سکتا ہو یا اصلا توان نہ ہو. دوسری صورت یا اصلا غلام بھی موجود ہے لیکن اس میں طاقت نہیں ہے مالی کہ وہ جا کر آزاد کر دے, یا اتنی طاقت نہیں ہے, وہ مالی اعتبار سے کمزور ہے کہ وہ 10 فقیروں اور مسکینوں کو کھانا کھلائے یا انہیں لباس عطا کرے. خود مالی اعتبار سے اس کی یہ توان اور طاقت نہیں ہے, تو ایسے شخص کے لیے 3 دن کا روزہ رکھنا واجب ہے. اچھا, کہتے ہیں کہ اگر یہ عورت جب اپنا چہرہ یہ ناخن کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے خراش اس میں آ جاتی ہے اور خون بھی نہیں آتا, ایک مرتبہ اس طرح ناخن لگاتی ہے یا کوئی اور چیز لگاتی ہے جس سے چہرہ زخمی ہو جاتا ہے, خون بہنے لگتا ہے, کہتے ہیں کہ اگر خون بھی نہ آئے تو احتیاط واجب کی بنا پر یہی درس پہلے حکم ہے, ٹھیک ہے, یعنی بغیر کسی اس چیز کے, لیکن آخر میں ایک احتیاط واجب لگایا ہے. کہتے ہیں اگر خون نہ بھی آئے عورت کے لیے, اگر خون نہ بھی آئے تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر یا ایک غلام آزاد کرے یا 10 فقیروں کو کھانا یا انہیں لباس, اگر نہ تو 3 دن کا روزہ رکھنا. اب ہے کیفیت میت کا مسئلہ, اور کہاں میت کو دفن نہیں کرنا چاہیے, جائز نہیں ہے, اور آداب دفن میت کیا ہیں, اور اس سے مربوط دوسرے مسائل, شہید کے احکام ہے, کفن و دفن کے مخارج ہیں, اور پھر بحث ہے نبش قبر کی. اس کے بعد اغسال مستحبہ کا بیان ہے, انشاءاللہ آئندہ جلسے میں ان کو بیان کریں گے, اور اسی پر ہی اکتفا کرتے ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.